الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کے دوسرے باب صیغوں کے بیان کا سبق نمبر 5 ہے، جس میں ہم نے فعل مضارع مجہول، نفی معلوم، نفی مجہول اور نفی بالن ناصبہ کی گردانیں پڑھی تھی. یہ اسی سبق کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم فارسی کی عبارت کو حل کریں گے. عبارت دیکھ لیں. اس بات فعل مضارع مجہول یفعل یفعلان یفعلون. فعل نفی مضارع معروف لا یفعل لا یفعلان. نفی مضارع مجہول لا یفعل لا یفعلان. ذکر لن چون لن بر مضارع داخل شود در یفعل و تفعل و افعل و نفعل نصب کند و یفعلان تفعلان یفعلون تفعلون تفعلین نون اعرابی را ساکت کنند و در یفعلنا و تفعلنا هیچ عمل نکند و مضارع مثبت را بمعنی نفی تاکید مستقبل گرداند. نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف و مجهول. ذکر ان و کی و اذن. ان و کی و اذن ہم مثل لن عمل کند ان یفعل و کی یفعل و اذن یفعل را معروف و مجہول باید گردانید. عبارت پڑھ دی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. اس بات فعل مضارع مجہول یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعلون تفعلین تفعلن افعل نفعل. فعل نفی مضارع معروف لا یفعل لا یفعلان لا یفعلون لا تفعل لا تفعلان لا یفعلن لا تفعلون لا تفعلین لا تفعلن لا افعل لا نفعل. فعل نفی مضارع مجہول لا یفعل لا یفعلان لا یفعلون لا تفعل لا تفعلان لا یفعلن لا تفعلون لا تفعلین لا تفعلن لا افعل لا نفعل. حرف لن کا ذکر. جب حرف لن مضارع پر داخل ہوتا ہے یفعل تفعل افعل اور نفعل کو نصب دیتا ہے، اور یفعلانی تفعلانی یفعلون تفعلون تفعلین سے نون اعرابی کو ساکت کنت گرا دیتا ہے، اور یفعلنا اور تفعلنا میں ہیچ عمل کوئی عمل بھی نکند نہیں کرتا، اور مضارع مثبت کو نفی کے معنی میں کر دیتا ہے. نفی تاکید مستقبل کے معنی میں گردانت کر دیتا ہے. نفی تاکید بلند در فعل مستقبل معروف و مجہول. آگے اس کی گردان ہے لن یفعل لن یفعلا لن یفعلو لن تفعل لن تفعلا لن یفعلنا لن تفعلو لن تفعلی لن تفعلنا لن افعل لن نفعلا. اور اسی طریقے سے مجہول کی گردان ہے لن یفعل لن یفعلا لن یفعلو لن تفعل لن تفعلا لن یفعلنا لن تفعلو لن تفعلی لن تفعلنا لن افعل لن نفعلا. آگے ہے ان کا ذکر، کئی کا ذکر اور اذن کا ذکر. ان، کئی اور اذن یہ بھی لا نون زبر لن کی طرح عمل کرتے ہیں. ان یفعل کی یفعل اذن یفعل، اس کو معروف اور مجہول گردانیں اسی طرح بنا لینی چاہیے. عبارت پڑھ لی ہے، ترجمہ کر لیا ہے. تشریح اس کی بہت آسان ہے، وہی ساری تشریح ہے جو ہم پہلے اس کے اردو والے حصے کے اندر کر چکے ہیں. حضرت نے شروع کے اندر اس بات فعل مضارع مجہول کی گردان ذکر کی ہے، وہ ساری کی ساری گردان کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آئین کلمہ میں اس میں صرف ضمہ ہی پڑھا جائے گا. یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلن افعل نفعل. باقی گردان میں نے پوری ذکر نہیں کی ہے، لیکن میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے. اگر آپ پوری گردان تحریری طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور اسی ویڈیو کے پہلے پارٹ کے اندر بھی وہ ذکر کی گئی ہے. اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا نفی مضارع معروف. نفی فعل مضارع معروف میں بھی اسی طریقے سے لام الف لا لگے گا شروع کے اندر، اور باقی ساری کی ساری گردان ویسے ہی ہے جیسے آپ مضارع معلوم یا ہم کہیں کہ مضارع معروف کی گردان آپ پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد آگے حضرت نے نفی مضارع مجہول کی گردان ذکر کی ہے لا یفعل لا یفعلان لا یفعلون. تو نفی مضارع مجہول بالکل ایسے ہی یفعل فعل مضارع مجہول والی ہی گردان ہے، بس شروع میں لام الف لا لگ گیا ہے. آگے ہے ذکر لن. لام نون زبر لن کا ذکر. یہاں سے آگے بتا رہے ہیں کہ حرف لن مضارع پر داخل ہوتا ہے، اور 5 صیغے ایسے ہیں جو کہ حضرت نے یہاں پہ 4 لکھے ہیں کیونکہ ایک صیغہ ان میں ڈبل ہے. اس میں نصب دیتا ہے یعنی آخر میں فتح دیتا ہے. یہ حضرت فرما رہے ہیں جو لا نون زبر لن پر، یہ پر نہیں، یہ بر ہے. فارسی میں تو بر ہوتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ پر ہے. بر مضارع داخل شود، مضارع پر یہ لفظ داخل ہوتا ہے. ودر یفعل تفعل وافعل نفعل، یہ 4 لفظ ایسے ہیں نصب گنا نصب کرتا ہے یعنی اس کے آخر میں فتح دے دیتا ہے. اور باقی 5 صیغے ایسے ہیں جن کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. نون اعرابی کون سا؟ یہ والا نون اعرابی ہے جو کہ مرب ہونے کی علامت ہوتا ہے. یفعلانی تفعلون یفعلون تفعلون تفعلین.
یہ کہہ رہے ہیں کہ یفعلانی سے، تفعلانی سے، یفعلون سے، تفعلون سے، تفعلین سے نون اعرابی را ساکت کنت، ساکت کا مطلب ہوتا ہے گرا دینا، کنت کر دیتا ہے، نون اعرابی آخر سے گرا دیتا ہے۔ وَدَر یفعلنا و تفعلنا، یفعلنا اور تفعلنا میں ہیچ کوئی بھی عمل نہ کنت عمل نہیں کرتا، کیونکہ یہ دو جو سیغے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مبنی کے سیغے ہیں اور مبنی کے اندر آخر میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں واقع ہوتی۔ یہ تو ہو گیا لفظوں میں۔ اگر آگے معنی کے اندر جو یہ لفظ عمل کرتا ہے لام نون زبر لن، وہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ مضارع مثبت کو بمعنی نفی، نفی کے معنی میں کر دیتا ہے اور نفی تاکید کے معنی میں کر دیتا ہے، نفی تاکید مستقبل کے معنی میں گرداند کر دیتا ہے۔ تو یعنی اس کے اندر سے مثبت سے کی جگہ نفی کا معنی آ جائے گا اور نفی میں بھی تاکید بھی ہوگی اور حال ختم کر کے مستقبل کا معنی اس میں آ جائے گا۔ اس کے بعد آگے حضرت نے گردانے لکھی ہیں دونوں کی، نفی تاکید بلند، یعنی تاکید کے اندر نفی میں جو تاکید کی گئی ہے لام نون زبر لن کے ساتھ، در فعل مستقبل معروف و مجہول، مستقبل معروف کی گردان ہے یہاں پہ اور مجہول کی گردان ہے یہاں پہ۔ گردان میں نے نہیں ذکر کی ہے، زبانی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی تھی، لن یفعل لن یفعل لن یفعلوا، اسی طرح مجہول میں بھی لن یفعل لن یفعل لن یفعلوا۔ آگے ہے ذکر ان و کئی و ایزن، آگے تین حرف اور ہیں جو کہ نصب دیتے ہیں۔ تو پہلے ایک نصب دینے والا حرف لام نون زبر لن ہم نے پڑھ لیا ہے، آگے تین حرف اور بتا رہے ہیں۔ حضرت نے بتایا کہ ان کا عمل بالکل وہی والا عمل ہے جو لام نون زبر لن عمل کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ان کئی اور ایزن ہم مثل لن عمل کنت، یہ بھی لام نون زبر لن کی مثل ہی عمل کرتے ہیں، جو عمل وہ کرتا ہے وہی عمل یہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ ان یفعل، اس نے بھی دیکھیں آخر میں لام پر فتح دے دیا، نصب دے دیا۔ اسی طریقے سے کئی یفعل، اس نے بھی آخر میں فتح دے دیا۔ اذن یفعل، اس نے بھی آخر میں فتح یعنی نصب دے دیا۔ یہ کہہ رہے معروف و مجہول باید گردانید، ان سارے سیغوں سے آپ معروف کی گردانیں بھی بنا لیں، مجہول کی گردانیں بھی بنا لیں، جیسے آپ نے گردانیں بنائی تھی لام نون زبر لن میں، معروف میں بنائی تھی، مجہول میں بنائی تھی۔ اسی میں یہاں پر بھی معروف میں تو تین سیغے لکھ دیے ہیں، مجہول میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ان یفعل، کئی یفعل، اذن یفعل، اذن یفعل، اذن یفعلوا، اذن تفعل، اذن تفعل، اذن تفعلوا، اذن تفعلی، پوری کی پوری گردان بالکل آپ ویسے ہی بنائیں گے جیسے آپ نے لام نون زبر لن کی گردان بنائی تھی۔